جو بیچ میں آ کے انسان بولے نا اسکریچنگ ہز اون ہیڈ اینڈ تھنکنگ او مائی گاڈ یہ کیا کر دیا میں نے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی ابھی اس لحاظ سے آپ کے اندر. تو ہم تو آپ کے اس سفر کو, آپ کی زندگی کے سفر کو, آپ کی جنگوں کو, آپ کی دوستیوں کو, آپ کے سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے اور اس ایکسلنس تک پہنچانے کے لیے آئے. جہاں ان تعبد اللہ کأنک تراہ ہوگا, اللہ دیکھے گا آپ کو. اللہ کہتا ہے ایمان کی ایکسلنس کیا ہے, ایمان کی ایکچولائزیشن کیا ہے, ایمان کا زینت کیا ہے, اور ایمان کی معراج اور ارتفاع کیا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تجھے اللہ دکھنا شروع ہو جائے. اگرچہ قرآن میں ایک جگہ کھڑا ہے لن ترانی, تو دیکھ نہیں سکتا اللہ کو. لا تدرک الابصار, the eyes cannot see اللہ سبحانہ و تعالی, بٹ اللہ کہتا ہے اللہ دیکھے گا تجھے. وہ کیسے؟ یہ پروسیس ہے پورا, یہ پورا سسٹم ہے جس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے آگے, اور اسی کے ساتھ اپنے اصولوں کو, اپنی ویلیوز کو, اپنے سٹینڈرڈز کو اگر آپ میچ کریں گے جہاں میں آگے جانا چاہ رہا ہوں, اتنی بڑی تمہید باندھنے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کا کچھ فائدہ ہوگا. اگر نہیں بھی ہوگا تو سسٹم کے بڑے لوگ میری تردید اور تنقید کر کے مجھے ٹھیک کر دیں گے کہ شاید میرے اندر کوئی غلطی, میں اپنا چیک لے لیتا ہوں آپ کے آگے بات کر کے. Are you ready with me? یا بور ہو رہے ہیں میں بھی چلا جاتا ہوں, مسئلہ نہیں, ایسے بھی کھانا نہیں کھاتا تھا. Are you with me? ماٹھا ہو گیا لاہور ویسے ہیں, اے لوری واقعی ویسے میں نے لوری ماٹھے ہو گئے میں, کیونکہ کنہ اور ہریسے زیادہ ہو گئے اور کام اور ایکسرسائز کم ہو گئی. اور پاجن تسی ساڈے نال لے گئے ہو یا نہیں؟ ہاں, دیٹس مور لائک اٹ. So now the thing is کہ یہ جو آپ کا سفر ہے کہیں پہنچنے کا, اپنے آپ کو ایک رول میں ایکسلنس پہ لے جانے کا, اپنے نوٹس ایکٹیویٹڈ رکھیں, تقریر میں سے نکات نکالتے رہیں, اور اپنے چیک بیلنسز رکھیں, کیونکہ میں میکروز پہ زیادہ بات کرتا ہوں, مائکروز پہ نہیں. مائکروز پہ تو ہمیں پرسنل کنسلٹنسیز لینی پڑتی ہیں ہر ایشو کے اندر. اگر آپ اللہ کو مائنس کر کے پیور میتھمیٹکس کے اوپر اپنی تحریک کھڑا کرنا چاہتے ہیں, گہرا نقطہ ہے, آپ نے خاندان سنبھالنے ہیں, ساسیں سنبھالنی ہیں, بہویں سنبھالنی ہیں, آپ نے شریکہ سنبھالنا ہے, دوست سنبھالنے ہیں, سیاست چمکانی ہے, کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن سنبھالنا ہے, وطن چلانا ہے, ملک چلانا ہے, گورنمنٹ چلانی ہے, انسٹیٹیوشن چلانے, آرگنائزیشن چلانے. تو اس کا بڑا نقطہ جو ہے اس سفر کے اندر, اگر آپ اللہ مائنس کر کے, اللہ مائنس کرنے کا مراد جو اللہ کے ساتھ چلنے کے اصول ہیں, اس اسٹرگل کے اندر اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے اگر آپ اللہ مائنس کر دیتے ہیں تو فائن, پہنچ سکتے ہیں آپ ایک جگہ پہ. اللہ نے یہ اصول نہیں رکھا کائنات میں کہ جو مجھے مائنس کر کے بھی محنت کرے گا میں سے کچھ دوں. دلیل کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک, ٹیک اے چیک. اگر اہل علماء بیٹھے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کر دیں گے. اللہ کہتا ہے ہم دونوں کی ہیلپ کرتے تھے. کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک, اینڈ دس از دا گیونگ آف گاڈ. یہ اللہ کا دین ہے کہ اللہ دونوں کو دیتا ہے. لیکن فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ ایک جو اللہ کے ساتھ تعلق کو, اللہ کے ساتھ اسپرچویلٹی کو, اللہ کے ساتھ اپنی ریلائنس کو, اللہ کے ساتھ اس گرے ایریا کے اندر توکل کرنے کو, کریٹیوٹی, انوویشنز, ڈیزائنز, رسک ٹیکنگ اور فیئر آف دی ان نون کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اگر اللہ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا, اور یہ نہیں کہتا اونٹ باندھنے کے بعد کہ فائن اللہ ول ٹیک کیئر آف اٹ. میں آتا ہوں, میں میتھس کے اوپر بھی آؤں گا, یہ مت سمجھے گا کہ ہم وہ والے مولوی ہیں جو صرف مسجدوں میں آپ کو بٹھانا چاہ رہے ہیں. نو, آئی وانٹ ٹو برنگ یو ان دی پریکٹیکل ورلڈ ایز ویل. لیکن اگر آپ نے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اسٹریس بڑھ جائے گا, آپ کی انگزائٹی بڑھ جائے گی, آپ کو ہر وقت اپنی میتھمیٹیکل چوکی داروں والی بندوق آن رکھنی پڑے گی. ایک چوکی دار ساری رات نہیں سو سکتا کیونکہ اسے فزیولوجیکلی حصی لحاظ سے بہت ڈر ہوگا, مگر وہ کسی جگہ پر اگر ایک شارٹ پاور نیپ لے سکتا ہے تو وہ اس کی بیس سے صرف توکل ہوگی کہ اللہ دیکھ لے گا. تو اسے وہاں پر کچھ دعائیں, کچھ اذکار, اللہ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے کچھ ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, اینڈ ہی کین ریلیز دا اسٹریس. سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوگی, آپ کے نیورو جو معاملات ہیں, جو نیورو سیلز ہیں, آپ کی جو اندر کی انرجی ہے, جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے, وہ لتھارجک نہیں ہوگی. جو نیند کہتے ہیں ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے, نیند ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اندر کا ڈپریشن, آپ کے اندر کا جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بیلنس رہے گی. اب اس میں 300 قسم کے مکسز ہیں, لیکن 2 بڑے کر لیتے ہیں. ایک اللہ کو فرائیڈے کی حد تک رکھتے ہیں, ایک اللہ کو رمضان کی حد تک رکھتے ہیں, اور ایک اللہ کو کنوینئنس پہ رکھتے ہیں, جب پھٹیکے آتی ہیں نا تب آتے ہیں اس کی طرف. اور ایک وہ ہیں جو ٹینشنوں میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, اللہ پہ توکل نہیں رکھتے, اور انہیں آنکھوں کے ساتھ فزیولوجیکل اعتماد چاہیے ہوتا, انہیں ایک ریٹن گارنٹی چاہیے ہوتی ہے, اسپرچول گارنٹی. تو بھائی جان اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو انہوں نے 700 سالوں میں بنایا نا, ہم نے وہ 100 سالوں میں اچیو کیا ہوا. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کا منکر نہیں ہوں, میں ان کے ایلون مسک اور ان کے بڑے بڑے چیتوں کا منکر نہیں ہوں, مانتا ہوں کام ہے ان کا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ پرومس ہے کہ اگر تو مجھے اپنی زندگی میں لے کے آئے گا نا, جلدی پہنچ جائے گا, بغیر تھکے پہنچے گا,
افیکٹولی پہنچے گا, برباد کیے پہنچے گا, ایفیشینٹلی پہنچے گا, اور تیری جتنی خطائیں ہوں گی نا اسے میں ڈی نیوٹرلائز کروا دوں گا, تو میرا اینڈ صحیح کر دے اپنی طرف سے. تو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا جنت کے اعتبار سے زبردست ایسپیکٹ ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, کہ جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیابی ہے. ایٹرنل سکسیس از ہیون, جنت. مگر یہ دنیا کے اندر تو اللہ کتے کو پانی پلانے والی کو ایک نیکی بھی دے سکتا ہے, اور 99 قتل والے کو بھی معاف کر سکتا ہے, اور آپ کی جنت کوئی 3 لاکھ عملوں کی وجہ سے نہیں ملنی. آپ کو ایک چیز ہوگی جو اللہ کو پسند آ جانی ہے, جس پر اللہ نے, اور ہو سکتا ہے آپ سب کے بارے میں فیصلہ ہو چکا دیٹ یو آر آل گوئنگ ٹو گو انٹو جنہ, مگر وہ ایک نیکی ہے جس نے امپریس کرنا ہے. لیکن زندگی اربوں کروڑوں لمحات کا نام ہے. اللہ نے یہ اس لیے نہیں کھولا ہوا تاکہ کنسسٹنٹ اسٹرگل اس دنیا میں انسان کی چلتی رہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ مومنٹ کون سا ہے. انسان سے پروڈکٹیوٹی کرانے کے لیے اللہ نے اس کو نہیں بتایا کہ آر یو کلیئر, آپ اس امتحان میں پاس ہیں یا نہیں. اور دوسرا, اللہ کو راضی کرنے والا ایلیمنٹ مرنا نہیں چاہیے کبھی. اگر آج آپ کو ہم ہی بتا دیں کہ آپ پاس ہو چکے ہیں تو بھائی جان آپ نے ہمارا کیا اشر کرنا ہے, تو ایک اور بات ہے. اگر اللہ انسان کو بتا دے کہ تو واقعی پاس ہو چکا ہے تو انسان نے کیا کرنا ہے. انفیکٹ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لِجَنبِهِ قَاعِدًا وَقَائِمًا, لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, جیسے ہی تکلیف ہم ہٹاتے ہیں مرہ کأن لم یدنا, ایٹیٹیوڈ ایسے ہوتا ہے مرہ کأن لم یدنا, ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی نہ لین دین کی بات ہی نہیں ہوئی. I mean he acts as if nothing happened. تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ریلیکسیشن میں نا غلطیاں کرتا ہے, بڑے بڑے پھنڈ مارتا ہے. اللہ انسان, اور دوسرا اللہ کہتا ہے معاف تو ایک نیکی پہ کروں گا, لیکن زندگی تو 50 60 70 سال کی ہے نا بھائی جان. تو اس کے اندر تو نے کلکم راہن وہ کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اللہ کہتا ہے ہر انسان کی ایک رعایا ہے, اور ہر انسان سے اس کے ریسورسز اور رعایا کا سوال کیا جائے گا کہ سلطنت کیسے سنبھالی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا انفلوئنس اور امپیکٹ بڑا ہو, اللہ چاہتا ہے کہ انسان کی پروڈکٹیوٹی بڑی ہو, اللہ چاہتا ہے کہ بیٹے زیادہ ہوں بیٹیاں زیادہ ہوں, اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بڑے ہوں. کیوں؟ تاکہ وہ کرنیں بڑی ہوں, وہ امپیکٹ بڑا ہو, وہ انفلوئنس بڑا ہو. اور ہم 2 بچے 2 ہی اچھے, فضول سلوگن. 8 بچے 8 کی 8 بربادی کریں, اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا. Let them make the noise and let them rock the show. Now the thing is, معاشرت, society, social structure. Islam came to tell man have a good society, have a big society. بڑی معاشرت ہونی چاہیے. پورا کنبوں کے کنبے ساتھ, جو ہم کوئی اینٹی سوشل لوگ ہیں کیا؟ انسان کیا بائی نیچرل ڈیفالٹ وہ اینٹی سوشل مخلوق ہے کہ میں آپ کی بوتھی نہیں دیکھ سکتا, میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا, میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتا؟ نو, یہ سب نفسیات کا مسئلہ ہے. تو اللہ کو لیے بغیر جنت بھی نہیں ملنی, اللہ کو اکاؤنٹ میں لیے بغیر اسٹریس بھی کم نہیں ہوگا. میں پروڈکٹیو ایلیمنٹ سے آ رہا ہوں. کچھ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ بھائی جان یہ آخرت اورینٹیڈ مولوی نہیں لگ رہا. ایسی بات نہیں ہے بھائی جان, میں باقاعدہ درس نظامی پڑھانے والا آدمی ہوں. آپ لوگوں نے موٹیویشنل اسپیکر کا ٹیگ دے دیا ہے, میرا اصل کام مدارس کے اندر ہے. توکل اور ایکسپیریمنٹ کر کے ہر حالت کے اندر پکا کریں. اچھا, کچھ لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف کتابی لیول تک, کچھ لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں صرف الہامی لیول تک. میں پھر پروڈکٹیوٹی, کیونکہ تعلق رزلٹ اورینٹیشن کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ آپ کا یقین بلڈ ہوگا رسک لے کے, تجربے کر کے, انیشیٹو لے کے, فیصلے کر کے, اور آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ ہوتا ہی یہی ہے اور اللہ کرتا ہی ایسا ہے. اب جیسے بہت سمپل ہے انسان کا اسٹریس کم کرنے کے لیے, جتنے یہاں پر لوگ, میرے زیادہ تر سوال جو مجھے آ رہے ہوتے ہیں نا, ڈپریشن کیسے کم کریں, انگزائٹی کیسے کم کریں, اسٹریس کیسے کم کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. خلاص, جو اللہ پر جو تقوی اختیار کر لے, جو گاڈ کانشیسنس ایکسیپٹ کر لے, اللہ کہتا ہے 4 دروازے بند ہوں گے, 5واں میں نکال دوں گا. ختم. اب اس پہ یقین نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا, ڈیبیٹ نہیں ہوتی. میں محفل میں بیٹھ کے محفل لوٹ ہی نہیں پاتا اپنے دلائل سے. اللہ نے اس کا حل دیا قرآن میں, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو تقوی اختیار کر, پرہیزگاری اختیار کر, گاڈ کانشیسنس دل میں لا, پھر جسم میں لا, عبادات کی شکل میں, واٹس ایور. ہم تجھے فرقان دیں گے. واٹ از فرقان؟ فرق کرنے والی دلیل. ول گیو یو ریشنلٹی. یقین نہیں. لوگوں سے پبلک اسپیکنگ نہیں ہو رہی, یقین نہیں ہے. لوگوں سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, دلیل نہیں دے پا رہے. محفل میں اگلے پٹھے کو اپنے دلائل سے, اپنے برہان سے, حجت سے قائم. تو ایک ایلیمنٹ یہ. دوسرا یہ ہے دنیا داری والا اصول اٹھا لیں, پھر کر کے پریکٹسنگ میکس اے مین پرفیکٹ. العلم بتعلم, وہ بھی کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلم بتعلم والحلم بتحلم والصبر بتصبر. صبر کر کے آتا ہے, عاجزی کر کے آتی ہے, اور علم پڑھنے پڑھانے سے کر کے آتا ہے. تو وہ والا ایلیمنٹ لے لیں. دونوں ایلیمنٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں, اس میں ذرا اسٹریس زیادہ ہوگا, اللہ ہی نہیں ہے. تو میں اسی پر, میرے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے, میں نے کور زیادہ کرنا تھا. اللہ کے بغیر یہ سفر
مشکل بھی ہوگا, انفیکٹو بھی ہوگا, ایفیشنسی بھی ڈسٹرب ہوگی اور آپ تھک جائیں گے. کل کی بات ہے, فیملی کے کسی آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, 2-3 مسہیپ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ لاہور کے اندر امپورٹ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.